جب عورت نے مرد سے محبت کا معیار صرف دولت رکھ لیا، تب سے مرد نے دل کے اوپر جیب سجا لی اور دل ڈھانپ لیا، اور جب مرد نے محبت کا معیار صرف ظاہری حسن سمجھا تو عورتوں نے بھی دوپٹہ اتار دیا اور کاسمیٹکس اوڑھ لی، اور پھر دونوں پریکٹیکل بن کر برباد ہو گئے۔ زندگی کی بدترین صورتحال پتہ کیا ہوتی ہے؟ دو پیاروں میں سے ایک کو چننا اور دو میں سے ایک کو چھوڑ دینا، اور اس سے بھی بدترین صورتحال وہ ہوتی ہے جس میں جسے چنا ہو اس کے ساتھ خوش نہ رہ پانا۔ عورت کو کبھی کم نہ سمجھو۔ مرد کی اونچی آواز اس سے ڈرا دھمکا سکتی ہے، لیکن عورت کی خاموشی مرد کی بنیادوں تک کو ہلا سکتی ہے۔ مرد اس عورت سے آدھی محبت کرنے لگتا ہے جو اس کی پوری بات سننے لگتی ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے، چنانچہ عورت کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، بس مرد کا نابینا ہونا کافی ہوتا ہے۔ سبھی انسان احمق ہوتے ہیں۔ اگر تم واقعی کسی احمق کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تو خود کو اپنے کمرے میں مقفل کر لو اور آئینے کو توڑ کر پھینک دو۔ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ بناؤ سنگھار ہر عورت کا حق ہے، بشرط یہ کہ وہ اسے فرض نہ سمجھ لے۔ میرا تعلق تو اس بھولی بھالی نسل سے رہا ہے جو خلوص دل سے سمجھتی ہے کہ بچے بزرگوں کی دعا سے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھی عادت کی مالک، نیک اور پارساں عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اس سے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس لڑکی سے نفرت کرتے ہو جو اپنے والدین کی خوشی کے لیے آپ کو چھوڑ گئی، لیکن ایک دن آپ فخر کرو گے کہ ایسی بیٹی آپ کی بھی ہوگی۔ زندگی کو اتنا سستا نہ بناؤ کہ کوئی بھی گھٹیا شخص اس سے کھیل کر چلا جائے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویہ ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ کچھ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے تو دنیا کا ہر سکھ چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر انہیں دنیا کا ہر دکھ دینا ان کا فرض ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں سب کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ کچھ سفر منزلوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ ایک غلط پاس ورڈ سے معمولی موبائل نہیں کھلتا تو غلط طرز زندگی گزارنے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے ایک سبق ضرور مل جاتا ہے کہ جہاں ناراضگی کی قدر نہ ہو وہاں ناراض ہونا چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ زندگی میں لوگوں سے بس اتنا ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے اتنے ہی ہم عام ہوتے گئے۔ میری غلطیاں مجھے بتاؤ، دوسروں کو نہیں، کیونکہ میری غلطیاں میں نے ہی ٹھیک کرنی ہے، دوسروں نے نہیں۔ غم آ جائے تو سمجھو
شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جاتی ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے، کیونکہ رشتہ دوبارہ جڑ سکتا ہے مگر بھروسہ نہیں۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا کہ جب تک لوگوں کو آپ سے مطلب ہوتا ہے تب تک وہ آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور جیسے ہی مطلب ختم ہو جاتا ہے لوگ اپنا اصلی رنگ دکھانے لگ جاتے ہیں۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ قیامت کے دن زبان پر مہر لگا کر انگلیوں کو جب حساب کا موقع ملے گا تو بہت سارے لوگ خلائق کے سامنے عزت و وقار گنوا بیٹھیں گے۔ لہٰذا اس مختصر سی زندگی میں جتنا ممکن ہو محتاط رہنے کی کوشش کیجیے۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیے، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو، اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ آپ کی پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ آپ کی محبت ہے۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کر دیتے ہیں مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ ماں سے کبھی بھی حساب نہ کرنا ورنہ تم پہ رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو اللہ سے رجوع کرے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں، اور پھر وقت اور حالات وہ کچھ دکھا دیتے ہیں جو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ زندگی دھیرے دھیرے تمام سختیوں کو سہنا سکھا دیتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکی مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ جو عورت تنگ کپڑے پہنتی ہے وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہے، ایسی عورت کی قربت اختیار کرنے سے بچو۔ جو عورت ساڑی پہننے کا شوق رکھتی ہے تو ایسی عورت زندگی کو انجوائے کرنے والی ہوتی ہے اور حسن پرست ہوتی ہے۔ جو عورت ڈھیلے ڈھالے اور گہرے رنگ کے کپڑے پہننا پسند کرتی ہے، ایسی عورت ہنس مکھ میل جول رکھنے والی اور مہمان نواز ہوتی ہے۔ ساتھی وہ وہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھ نہیں ہوتا تو ساتھ کیا دے گا؟ اللہ سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔